اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے فتاوی رضویہ. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ فتاوی رضویہ شریف میں سید اعلیٰ حضرت سے جو سوالات دنیا بھر سے کیے جاتے تھے، سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جب ان کے جواب ارشاد فرماتے تھے تو بعض اوقات جواب جو زیادہ طویل ہوتا تھا، اس میں زیادہ گفتگو ہوتی تھی، یعنی زیادہ تفصیلی جواب ہوتا تھا، تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جواب ایک رسالے کی صورت اختیار کر جاتا تھا. تو ہم نے فتاوی رضویہ شریف سے چند رسالوں کا انتخاب کیا ہے اور اس پر الحمدللہ اس پروگرام میں جو کہ ہم عشرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرس کے موقع پر منا رہے ہیں، اس پروگرام کے تحت ہم نے کچھ رسالوں کا انتخاب کیا ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور الحمدللہ آج گفتگو ہوگی، موضوع ہے جس کا ٹاپک ہے فقہ الشہنشاہ، اور اس پر گفتگو فرمائیں گے حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے خوبصورت عالم دین علامہ حسین عارف قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. ابتداً ناظرین کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے کیا بیسیکلی، تاکہ آپ کا انٹرسٹ لیول بھی بڑھ جائے، کیونکہ صرف عوام نہیں دیکھ رہی اس پروگرام کو. چونکہ یہ پروگرام بھی خاص ہے تو خواص بھی اس کو الحمدللہ، چونکہ علمی پروگرام ہے اور سید اعلیٰ حضرت کا جو علم ہے اس حوالے سے اس کے تناظر میں ان خوبصورت موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو الحمدللہ خواص بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین کرام، فتاوی رضویہ شریف کے اس علمی سلسلے میں آج ایک نہایت لطیف مگر عظیم الشان رسالے فقہ الشہنشاہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. بظاہر تو یہ ایک لفظ ہے، یعنی لفظ کے استعمال اور شعری مصرعے کے اشکال کا ایک جواب ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ رسالہ ادب رسالت، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الفاظ کے شرعی و اعتقادی وزن کو سمجھنے کا نہایت اہم باب ہے. دیکھیں، سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس رسالے میں یہ واضح فرمایا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا لفظ کس معنی میں بولا جائے اور اس کے آداب کیا ہیں، اور اگر کسی لفظ یا کلام پر کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو قرآن و حدیث اور اصول اہل سنت کی روشنی میں اس کی صحیح توجیہ کیسے کی جائے. یہ کتنی اہم ترین بات ہے. گویا یہ رسالہ صرف ایک فقہی جواب نہیں بلکہ شان رسالت کے تحفظ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور اہل سنت کے ذوق ادب کی ایک روشن مثال ہے. سبحان اللہ. آج کی گفتگو میں ہم اسی رسالے کے پس منظر، اس کے بنیادی مباحث اور اعلیٰ حضرت کے اس انداز استدلال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، علمی احتیاط بھی اور دلائل کی پختگی بھی. تو آئیے بڑھتے ہیں علامہ حسین عارف صاحب کی طرف. قبلہ آغاز میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رسالہ فقہ الشہنشاہ کا مکمل نام کیا ہے اور اس میں کن دو امور پر خاص طور پر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی کون سی جلد میں موجود ہے. اور میں چاہوں گا کہ پہلے ایک مختصر بنیادی تعارف ہو جائے تاکہ پھر آگے موضوع کو سمجھنے میں اور یہ جو اس موضوع پر جو خاص گفتگو ہونے والی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے حافظ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے خوبصورت بہت عالی شان موضوع پر آپ نے مجھے گفتگو کا موقع عطا فرمایا ہے. دعا اللہ تعالیٰ مجھے
حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے جب یہ موضوع دیا گیا اور اس پروگرام کے حوالے سے بتایا گیا، دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی۔ واہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کی شخصیت علمی اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ کی گفتگو میں، آپ کے قلم میں علم کا وہ جوبن تھا کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ کسی مجدد ہی کا کلام ہے۔ واہ۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں کیا ہے کہ عوام کے اندر جو چیز مشہور ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، وہ ایک بطور شاعر، بطور نعت خواں یا ایک عام سے عالم کے طور پر۔ جب تک ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی کام کو عوام کے سامنے بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ بات واضح اور عیان نہیں ہوگی کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دینی کام کتنا بڑا ہے اور آپ نے کس انداز میں کام کیا ہے۔ اسی رسالے پر اگر ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 میں موجود ہے اور اس کا نام فقہ شہنشاہ وَإِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ۔ آپ امام علیہ سنت خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں دو مسئلوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور وہ دو مسئلے کیا ہیں؟ ایک ہے لفظ شہنشاہ، اس کا استعمال غیر خدا کے لیے جائز ہے یا نہیں، ایک تو اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور دوسرا کہ قلوب پر سید اکرم و مولائے افخم حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ و تصرف کیسا ہے، اس کے لیے دلائل کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ بیسیکلی معاملہ کیا تھا کہ کانپور سے سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ میں آپ کے ہدایت بخشش جو آپ کے کلام کا مجموعہ ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں دو کلام پر نظر گئی۔ ایک کلام آپ کا معروف و مشہور کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، تو اس میں لفظ شہنشاہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو شبہ انہیں لاحق یہ ہوا کہ کیا یہ شہنشاہ لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولنا جائز ہے؟ حالانکہ حدیث میں ممانعت ہے ملک الملوک کسی غیر خدا کو کہنے پر، ایک یہ بات۔ اور دوسرا سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک کلام ہے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، اس کے کلام کا ایک شعر، اس شعر کا ایک مصرع، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ تو اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ قبضہ دل پر تو خدا کا ہے اور وہی مقلب القلوب ہے، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو یہ حضور غوث اعظم کے لیے بولنا کیسے روا اور جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اسے تبدیل کر لیا جائے، اگر نہیں تو پھر جو آپ کے نظر میں دلائل ہیں اسے بیان کر دیا جائے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان دونوں چیزوں کو دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ لفظ شہنشاہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا بھی جائز ہے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ تصور اور یہ خیال اور یہ فکر اور سوچ رکھنا کہ آپ کے قبضے میں بندہ مومن کے قلوب آپ کے قبضے و قدرت میں ہے اور آپ کا تصرف اس میں ہے، یہ جائز ہے، یہ بھی آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے۔ تو ان دو مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، اسی لیے اس کتاب کا، اس رسالے کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ آغاز میں ہی یعنی ابتدائی آپ نے اتنا شاندار دیا ہے کہ اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ سائل کو آخر شبہ کیا ہوا لفظ شہنشاہ کے استعمال پر، اس کو کس قسم کا شبہ لاحق ہوا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے اس پر دلائل دیے ہیں؟ اصل انہیں یہ شبہ لاحق ہوا کہ شہنشاہ عربی میں اگر ہم اسے کہیں تو ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، صحیح۔ تو حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے کہ ایسا نام کسی کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور غضب کا معاملہ اس نام کے حوالے سے ہے۔ تو جب وہ حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھی تو اس پر ان کا یہ ذہن بنا کہ کیوں نہ ہم لفظ شہنشاہ کو ہٹا کر میرے شاہ کر دیں، جی وزن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی فرق اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو پھر یہ سوال ہوا سیدی اعلیٰ حضرت سے، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شہنشاہ کی جگہ پر میرے شاہ کہہ دیا جائے اور شرعی طور پر یہ ممنوع ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ میری رائے صواب و درست ہے، یا پھر جو آپ نے کیا ہے، جو لکھا ہے اور جو تحریر فرمایا ہے وہ درست ہے، اسے قرآن و حدیث کی دلائل سے بیان کیا جائے؟ اور پھر جب سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قلم اٹھایا تو میں عمومی طور پر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں
کہ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے قلم کا کمال یہ ہے کہ جب کسی سائل کا کوئی شبہ لاحق ہو کسی سوال کے متعلق یا کسی کلام کے متعلق تو سید اعلیٰ حضرت اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں جی اور اس جواب کے اوپر ہونے والے کسی شبے کا بھی جواب ارشاد فرما دیتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی وہ سارا ہی اعتراض سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام سے رفع و دفع ہو جاتا ہے. سبحان یہ اللہ. آپ کے کلام کا اور یہ آپ کی تحریر کا کمال ہے. واہ. اب دیکھیں لفظ شہنشاہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت. اچھا میں پہلے تو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا یہ کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے اور میں بالکل ناکارہ ہوں, میں نا علم رکھتا ہوں. کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام بہت با کمال ہے, آپ کی تحریر بہت با کمال ہے. میں نے جو اس سے سمجھا ہے اور جو میں نے خلاصہ کے طور پر اسے جمع کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ورنہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے لفظ با لفظ کو اگر ہم یہاں کوڈ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند منٹوں کی ٹرانسمیشن نہیں ہوگی بلکہ گھنٹوں پر محیط ہو جائے گی, کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس طرح کا کلام فرمایا ہے. اگر میں ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہمارا خلاصہ سننے کے بعد, چونکہ خلاصہ جب بیان کر دیا جائے تو ذہن تھوڑا سا تیار ہو جاتا ہے, پھر جا کر اس فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے اس رسالے کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا اور دل کو وجد آئے گا اور دل خود کہے گا کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو رب تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا لفظ شہنشاہ یہ اللہ رب العزت کا نہ صفاتی نام ہے نہ ہی ذاتی نام ہے, صحیح, اور یہ عرف اور محاورے کے اندر غیر کے لیے مستعمل بھی ہے. جیسے سلطان معظم کے لیے یہ لفظ شہنشاہ کہا جاتا ہے, تو یہ لفظ محاورے میں استعمال ہے اور محاورے اور عرف میں جو کلام مستعمل ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے شریعت کے فتاوی کے اندر. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ نہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے نہ ہی اس کا صفاتی نام ہے نہ ہی یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. تو ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ خاص خدا اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے, تو اب یہ کسی اور کے لیے کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنے کی رعایت ہے. بالکل ٹھیک. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ پھر یہ مستعمل رہا ہے لفظ شہنشاہ فقہاء, صوفیاء, اولیاء, اقطاب اور جو اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے بندے ہیں انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے غیر خدا کے لیے. مثال کے طور پر سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک بہت بڑے امام اور فقیہ گزرے ہیں, امام اجل علاء الدین ابو العلا ناصحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا لقب تھا شاہان شاہ ملک الملوک. یہ آپ کا باقاعدہ لقب تھا اور اس لقب سے آپ کو فقہاء مخاطب کیا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے, ذکر کیا کرتے تھے. جیسے جواہر الفتاوی میں یہ نقل ہے کہ امام رکن الدین ابو بکر محمد بن ابی المفاخرین عبد الرشید کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب سادس کتاب الاجارہ میں آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں, یعنی امام علاء الدین ابو العلا ناصحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہا ہے. اب دیکھیں کس انداز میں ایک فقیہ دوسرے فقیہ کا تذکرہ کر رہا ہے. انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال الامام القاضی ملک الملوک ابو العلا ناصحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یعنی امام قاضی شاہوں کے شاہ ابو العلا ناصحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی کیا پتا چلا کہ یہ لفظ مستعمل ہے غیر خدا کے لیے. دوسری بات اسی جواہر الفتاوی کے کتاب القضاء میں امام ابو العلا ناصحی کا فتویٰ نقل کرنے کے بعد آخر میں فرمایا شاہان شاہ ملک الملوک ابو العلا. یہاں پر بھی آپ کا یہ لفظ, یہ جو آپ کا وصف ہے شاہان شاہ یعنی شہنشاہ, ملک الملوک یعنی بادشاہوں کے بادشاہ, تو یہ لقب آپ کا استعمال ہوا ہے. ظاہری بات ہے یہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا, یہ عرفی و مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وقتی طور پر اس علم کے اعتبار سے اور اس علماء کے درمیان جو علم میں شہنشاہ ہے, جو علماء کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ یہ ابو العلا ناصحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک بات یہ. دوسری بات اسی طرح حضرت عارف باللہ داعی اللہ سیدی مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو گلستان سعدی ہے اس میں فرمایا جمال الانامی مفخر الاسلامی سعد ابن عطابکی شہنشاہ المعظم مالک رقاب الامم مولا ملوک العرب والعجم. یعنی کہا
مخلوق کے جمال، اسلام کے لیے قابل فخر، سعد ابن عطابق اعظم، قابل عظمت شہنشاہ، واہ لوگوں کی گردنوں کے مالک، عرب و عجم کے بادشاہوں کے مولا و آقا. واہ واہ. یعنی یہ لفظ فقہا نے بھی استعمال کیا ہے اور صوفیہ نے بھی استعمال کیا ہے. تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ اسے استعمال کرنا جائز اور روا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اعتراض اور شبہ پیدا ہوا اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اسے معنی حقیقی مراد لے رہے تھے. یعنی حقیقی اعتبار سے ہر شاہوں کا شاہ، ہر بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت ہی کی ذات پاک. تو اب جو حقیقی معنوں میں مراد لے تو حقیقت بات ہے. تو اس اعتبار سے تو اگر کوئی ایسا لفظ جو اللہ رب العزت کے لیے حقیقی معنوں میں بولا جاتا ہے وہ غیر خدا کے لیے بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے. یہ بات تو بالکل واضح اور ظاہر ہے. لیکن جو یہاں پر بولا جا رہا ہے وہ ایک مسلمان کی زبان سے بولا جا رہا ہے، اور مسلمان کے لیے یہ گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کا لفظ حقیقی معنوں میں غیر خدا کے لیے بولے گا، کیونکہ مسلمان کا کہنا ہی یہ قرین قاطعہ ہے کہ اس سے مراد معنی عرفی و مجازی ہے، نہ کہ معنی حقیقی. واہ واہ واہ. ایک بات یہ اس کا مطلب یہ ہوا علامہ صاحب کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے بھائی میں اس گھر کا مالک ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مراد یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ میں حقیقی مالک ہوں. بالکل وہ تو کہتا ہے میری ملکیت میں ہے، حقیقی مالک تو اللہ اللہ رب ہے. العزت. وہی آپ کے لیے بات آ گئی کہ اگر یوں بات کی جائے تو پھر تو بہت سارے الفاظ اور جملے ایسے ہیں. یہی سید اعلی حضرت نے کمال کیا، آپ نے بات ارشاد کیا فرمائی. بات ہے، یہی واہ سید اعلی حضرت امام علیہ سنت نے آگے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف احتمال کی وجہ سے لفظ نہ بولا جائے تو ایسے تو ہزاروں لفظ عرف عام میں بولے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہر جملے پر ہی یہ حکم ہوگا کہ یہ احتیاط کے طور پر نہ بولا جائے؟ جیسے سید، حقیقی معنوں میں سید کون؟ اللہ. مولا، حقیقی معنوں میں مولا کون؟ اللہ. لیکن عام عرف میں دیکھیں تو سید بھی بولا جاتا ہے، مولانا بھی بولا جاتا ہے. تو یہ بولا کس لیے جاتا ہے؟ یہ معنی عرفی و مجازی ہے، نہ کہ معنی حقیقی. تو معنی عرفی و مجازی کے اعتبار سے بولا جائے تو یہ لفظ بولنا جائز اور روا ہے. جو حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نام اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے، تو اس حوالے سے مراد کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو اس پر سید اعلی حضرت امام علیہ سنت نے مختلف علتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو اس حدیث مبارکہ کو جانتے ہیں کہ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت اللہ کے نزدیک سب ناموں سے زیادہ ذلیل و خوار وہ شخص ہے جس نے اپنا نام ملک الاملاک رکھا ہے. یہ حدیث مبارکہ یا اس جیسی حدیث مبارکہ سے انہیں یہ شبہ لاحق ہوا کہ یہ نام نہیں رکھ سکتے، شہنشاہ نہیں کہہ سکتے. اب سید اعلی حضرت امام علیہ سنت اس شبے کو زائل فرما رہے ہیں اور اس کی علت کو بیان فرما رہے ہیں. ایک بات سب سے پہلے، اور یہ علت سید اعلی حضرت اپنی جانب سے نہیں، حالانکہ آپ بھی فرمائے تو محدث ہیں، آپ کے قول بھی حجت ہے، لیکن آپ نے محدثین کے اقوال کو ذکر فرما کر اس کی علت کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی علت آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ سب ناموں سے زیادہ ناپسندیدہ نام، اس سے مراد ہمارے محدثین علماء فرماتے ہیں، سید اعلی حضرت نے انہی علماء سے لے کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کا یہ نام ہے. اس نام کو ناپسندیدہ نہیں کہا گیا، بلکہ بندے کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے کہ جس کا نام یہ رکھا گیا ہے یا جس نے یہ نام رکھا ہے. ایک بات یہ کہ نام پر اعتراض، نام پر یہ نہیں ہے بلکہ بندہ وہ ناپسندیدہ ہے. ایک تو اس پر یہ جواب ہے. اس کی علت، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ تو یہ آگے کا جملہ ہے نا، وہ شخص جو فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص ہے جس نے اپنا نام ملک الاملاک رکھا. تو جب شخص کا ذکر آ گیا تو پتا چل گیا کہ اس سے مراد بندہ ہے نہ کہ نام. دوسری اس میں علت یہ ہے کہ اس نام سے اصل ہوگا تکبر پیدا. صحیح ہے. اور تکبر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ خود نام رکھتا ہے. جب کوئی معظم دینی کو اس کی تعظیم کے لیے شہنشاہ کہے تو اس میں تکبر سے کیا علاقہ؟ بندہ خود جب نام رکھتا ہے تب جا کر اسے تکبر پیدا ہوتا ہے. جب اس کی تعظیم کے لیے کوئی جملہ کہا جا رہا ہے تو اس میں کون سا تکبر آئے گا اور کہاں سے یہ بات آئے گی؟ تو دوسری علت اور دوسرا جواب تو اس کا یہ ہے. اب تیسری بات جو سید اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں ممانعت یہ نام رکھنے کی ہے، نہ کہ وصف کے ساتھ پکارنے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح عزیز،
حکم یا حکیم یہ نام رکھنے سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو عزیز، حکم، حکمت کے ساتھ، ان وصف کے ساتھ قرآن میں شخصیات کو پکارا بھی گیا ہے، وصف بیان بھی کیا گیا ہے. تو یعنی نام سے نہیں پکار سکتے، وصف سے پکارا جا سکتا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ نہیں بلکہ وصف کے ساتھ یہاں پر پکارا ہے. سبحان اللہ. اچھا، چوتھی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہاں پر ایک اپنی اس رائے کو بیان فرمایا ہے. وہ رائے کیا ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ اللہ ملک الاملاک نام رکھنے والے کو سخت ترین عذاب عطا فرمائے گا. تو سخت ترین عذاب تو کافروں کو دیا جائے گا. تو یہاں سے کیا مدعا حاصل ہو رہا ہے کہ جو نام رکھ رہا ہے نا اس کی مراد دعوی الوہیت ہے، خدائی کا دعویٰ ہے. تو جو خدائی کا دعویٰ رکھتے ہوئے یہ نام رکھے تو یہ وعید اس کے لیے بیان کی جا رہی ہے، نہ کہ معنی مجازی کے طور پر کسی کو پکارنے کے لیے یا وصف کے اعتبار سے کسی کو پکارنے کے لیے اس میں یہ وعید آئے گی. اچھا، اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اب ہم شہنشاہ لفظ کو کہاں سے ثابت کریں کہ کوئی حدیث مبارکہ بھی ایسی ہے کہ جس میں یہ لفظ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا ہے، یا اشارتاً کنایتاً یہ لفظ ہمیں سمجھ میں آ جائے یا جانا جا سکے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فریادی آئے. اب فریادی نے اپنی عرض کی ہے. اب عرض کی ابتدا کیسے کی؟ کہ یا مالک الناس و دیان العرب، یعنی اے آدمیوں کے مالک، عرب کے جزا و سزا دینے والے. یہاں مالک کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مالک، ملک نہیں. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، صحیح. بادشاہ حکومت کرتا ہے، مالک کا قبضہ گردن پر ہوتا ہے. تو یعنی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ مالک ہیں. تو جو ہو مالک تو اس کے لیے شہنشاہ لفظ کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بالکل درست ہے، پڑھنا چاہیے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کیا بات ہے. اچھا، یہ تیسرا سوال میرا یہ ہے علامہ صاحب کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، اس پر کیا اشکال وارد ہوا، اور اس کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بنیادی استدلال فرمایا؟ اس میں اشکال یہ پیدا ہوا کہ صحیح حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں بندوں کے دل ہیں. صحیح. اور وہی مقلب القلوب ہے، جس طرح چاہے دلوں کو پھیرنے والا ہے. بے شک. تو یہی اشکال تھا کہ کیا یہ جملہ کسی غیر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے یا نہیں. اب سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے میں چند الفاظ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا. امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے آغاز فرمایا حق ہے اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے، سب کے دل، نہ صرف دل بلکہ عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اسی کا ہے، مگر نہ اس کی قدرت محدود، نہ ہی اس کی عطا کا دروازہ بند. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے قبضہ دے دے، جسے چاہے قدرت دے دے. نہ اس کی عطا میں کمی ہے، نہ اس کی قدرت محدود ہے. تو جب قدرت محدود نہیں، عطا محدود نہیں، تو پھر کیوں نہ یہ کہا جائے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں بندوں کے دل ہیں. اچھا چلیں، دلیل کے طور پر چند آیات سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمائی ہیں. میں اس میں سے ایک ایک آیت مبارکہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے قبضہ و قابو دیتا ہے. اس کا اطلاق صرف دل پر نہیں ہو رہا، اجسام، ابصار، قلوب، سب پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. یعنی صرف دل نہیں بلکہ اجسام کا بھی قابو اور قبضہ اللہ رب العزت جسے چاہے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ، تو یہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ رسولوں کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے. اچھا، اب تو آگے چلو، یہ رسولوں کی بات ہے. چلے ہم تھوڑا سا اور مزید سیدی اعلیٰ حضرت کے رسالے کو پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں صرف رسولوں ہی کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھی دلوں پر قبضہ و قدرت عطا فرمائی ہے.
کس طرح؟ نیک بات کا القاء کرنا، نیکی کا ارادہ پیدا کرنا، خطرات سے روک دینا، تو یہ بھی تو دل ہی میں تصرف ہے نا. ایسا ہی. اگر یہ تصرف نہیں تو پھر تصرف کہتے کس ہیں؟ اچھا، اب اس پر بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی آیت بیان فرمائے، ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. یعنی جب وحی فرماتا ہے تیرا رب فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم دل قائم رکھو مسلمانوں کے. دل قائم رکھو مسلمانوں کے. کون رکھے گا؟ فرشتے. اور دل پر قبضہ ہو گیا فرشتوں کا، تصرف کا اختیار ہو گیا فرشتوں کو. اچھا، اب فرشتے تو فرشتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اختیار تو شیطان کو بھی عطا فرمایا. جیسے قرآن کی متعدد آیات ہیں، اس میں سے ایک آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یعنی شیطان جن اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. تو وسوسہ ڈالنا بھی تو دل میں تصرف ہے نا، اور تصرف وہ کرتا ہے جس کا قبضہ ہو. تو جب شیطان کو قبضہ حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، فرشتوں کو قدرت حاصل ہے، تو جو ہوں اللہ کے محبوب پیارے اولیاء اور ہوں بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ رب العزت انہیں یہ کیوں اختیار نہ عطا فرمائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ شعر بالکل درست. یہ میں نے صرف ایک آیت مبارکہ پڑھی ہیں، اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے احادیث مبارکہ سے بھی دلائل کو قائم فرمایا ہے. صحیح. میں یہ کہوں گا اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ مزید راہیں کھلیں گی، بات واضح ہوں گی، سمجھ میں آئے گا، اور یہی پتہ چلے گا کہ فرشتے فرشتے ہیں، شیطان شیطان ہیں. جب ان کو یہ قبضہ و قدرت حاصل ہے، تو جو ہوں اللہ کے پیارے اور محبوب اور ہوں غوث اعظم، تو اللہ رب العزت نے ان کے بھی قبضے میں بندوں کے دل عطا فرما دیے ہیں. اور ایسی نظائر الحمدللہ ہمیں کتب کے اندر ملتی ہیں کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں دل ہیں، جسے چاہیں جس طرح چاہیں اسے اپنی طرف کر دیتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے سے دور فرما دیتے ہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اور علامہ صاحب، ایک بات میں آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آئی کہ اس پر ان کو معترضین کو اعتراض نہیں ہے کہ اللہ کو یقیناً یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ دے سکتا ہے جسے چاہے اختیار. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رب نے شیطان کو اختیار دیا ہوا ہے، یہ مان لیں گے، مگر اللہ اپنے محبوب کو، اپنے پیاروں کو دے رہا ہے یا دیا ہے، یہ نہیں مانیں گے. تو کتنی عجیب، یعنی مجھے تو یہ بات ہی بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں کے یہاں پر جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس طرح کی باتیں کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہے. خیر کی پارٹی ہے یا شر کی پارٹی ہے. جب شر کی پارٹی کو اتنی قدرت اور طاقت ہے، تو جو اس کے مقابلے میں خیر کی پارٹی ہے، خدا انہیں کیوں قدرت اور طاقت عطا نہیں فرمائے؟ کیا بات ہے علامہ صاحب. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. فقہ الشہنشاہ ہمارے اس عنوان پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فتح و رضویہ شریف اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.